والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نماز کا موضوع چند جمعوں سے جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ پر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک بیان کیا تھا آپ کے سامنے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ، مختصر سی تشریح آپ ساتھیوں کے سامنے رکھی تھی کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوران نماز جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے التحیات للہ، جتنی بھی میری زبانی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تحیہ زبان سے تحفہ کیوں کہتے ہیں؟ تحیہ تحفہ ہوتا ہے زبان سے دیے جانے والا۔ تو اگر میں مشکل میں ہوں گا اس وقت میری زبانی عبادت مدد مانگنا ہوگی تو وہ بھی اللہ تجھ سے مانگوں گا۔ اگر میں خوشی میں ہوں گا اس وقت میری زبانی عبادت شکرانہ ہوگی کہ شکر ادا کروں گا، تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، تو مولا وہ بھی صرف تیرے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی مشکل میں، خوشی میں، آسانی میں، تنگی میں، بیماری میں، صحت میں، جب بھی میں پکاروں گا تو اللہ صرف تجھے پکاروں گا اور کسی کو نہیں پکاروں گا۔ یہ ہے التحیات للہ۔ اس کے بعد ہے والصلوات۔ صلوات یہ ہوتا ہے جسمانی عبادات جو ہمارے اعضاء سے جو عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، ادا ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صلوات ہیں۔ تو انسان کہتا ہے اللہ جس طرح زبانی عبادت تیری تھی میرا وعدہ ہو گیا والصلوات، میری جسمانی تمام عبادات صرف تیرے لیے ہوگی۔ جیسے زبانی عبادات میں تیرا شریک کسی کو نہیں بناؤں گا، اسی طرح مولا میں اپنی جسمانی عبادت میں بھی کسی کو تیرا شریک نہیں بناؤں گا۔ اب جسمانی عبادت
میں اللہ ہاتھ کھڑے کروں گا، سرنڈر کروں گا کہ مولا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، تو سب سے بڑا ہے اور میں کچھ بھی نہیں، باقی دنیا ساری چھوٹی، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے مولا۔ اس ہاتھ سے اشارہ کر کے عبادت کروں گا تو تیری کروں گا، کسی اور کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، جس طرح کئی بیچارے لوگ کرتے ہیں، اے جی اس پاسے کنڈ نہیں کرنی، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، بزرگوں کا مزار اس طرف ہے، اس طرح ادب سے چلنا ہے۔ لوگ غیروں کا ادب کرتے ہیں، مولا اللہ اکبر، میں تیرے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، میں تیرا ادب کروں گا، تیری توحید مانوں گا، تجھے پکاروں گا، تیرا شریک کسی کو نہیں بناؤں گا۔ یہ ہے وہ صلوات، یہ تفصیل ہو گئی پچھلے جمعے مختصر۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آگے ہے والطیبات۔ والطیبات سے کیا مراد ہے؟ تمام مالی عبادات، جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ میرے مولا صرف تیرے لیے ہوں گی، کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، چاہے وہ چڑھاوا چڑھانا ہو، نظر نیاز دینی ہو، یا کوئی قربانی کرنی ہو، یا کوئی اور صدقہ خیرات کرنا ہو، مولا والصلوات والطیبات وہ صرف تیرے لیے کروں گا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ محض اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر پیسہ صدقہ خیرات وغیرہ کے اندر کسی کا دکھلاوا بھی مقصود نہ ہو۔ بندہ اقرار کرتا ہے مولا میں مسجد میں فنڈ دوں گا تجھے راضی کرنے کے لیے، مسجد کے انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں دوں گا، تجھے راضی کرنے کے لیے دوں گا۔ کوئی غریب الحال ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی بھی ایسا مصرف ہے جہاں پر میری صدقہ خیرات زکوٰۃ عشر فطرانہ یہ چیزیں لگ سکتی ہیں، تو میرے مولا میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کروں گا، تیری رضا کے لیے یہ کام کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا تھا جب پچھلے سال کرونا عروج پہ تھا، اس وقت لوگوں نے فنڈنگ کی، غریبوں کو مال دیا، غریبوں کو سپورٹ کیا، ڈونیٹ کیا، لیکن ساتھ بدقسمتی سیلفی بھی بنائی کہ میں فلاں فقیر کو فلاں پارسل دے رہا ہوں، فلاں فقیر کو اتنے ہزار روپے دے رہا ہوں، فلاں غریب کو، فلاں یتیم کو، فلاں عورت کو، فلاں مرد کو میں فلاں چیز دے رہا ہوں، اس کی امداد کر رہا ہوں، سپورٹ کر رہا ہوں۔ بھائیو ان چیزوں سے اللہ کی رضا ختم ہو جاتی ہے، یہ محض نمائش باقی رہ جاتی ہے۔ جب بھی اس قسم کا صدقہ خیرات مالی جو بھی میں نے کرنا ہے تو میں نماز میں اقرار کرتا ہوں والطیبات، اصل میں یہ لفظ تھا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، لیکن یہ عطف معطوف ایک عربی گرامر کا اصول ہے، اس کے تحت صرف ایک دفعہ للہ ذکر کیا، اور جیسے بندہ کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ گیا اور پھر اس کے بعد میں بازار میں گیا اور اس کے بعد پھر میں فلاں جگہ پہ گیا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے میں اتھو گیا بازار تے پھردا تے میں ادھر پھر کے واپس آ گیا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں یہاں سے اس چوک پہ گیا، آگے بازار گیا، فلاں شاپ پہ گیا، اس کے بعد اسٹیشن چوک پہ گیا، فلاں روڈ پہ گیا، اس سے گھومتا لمبی چوڑی بات ہے نا یہ۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ادھر پھرا، اتھو نکل کے ادھر پھر کے واپس آ گیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے نا۔ بس یہ میں نے آپ کو ایک عام سی مثال سے سمجھا دیا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اس کے بجائے کیا کہا گیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بندے نے یہ بات کہی کہ مولا تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا، جسمانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب آمنہ کے لال حضرت محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پڑھ۔ سلام پڑھنے کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے، شریعت کہتی ہے رسول اللہ پر سلام کیسے کرنا ہے، سلام کرنے کا طریقہ شریعت سکھا رہی ہے۔ اتھے بھی نماز کے اندر بھی سلام کرنے کا طریقہ شریعت نے سکھایا، اور اللہ آپ کی قسمت جگائے
اور اللہ ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے. حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری جب نصیب فرمائے، وہاں جا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر سلام کا طریقہ میرے بھائیو یہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تین چیزیں ہیں. السلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ کی کروڑوں سلامتیاں آپ پر ہوں. السلام علیکہ. اور کیوں نہ ہو آمنہ کے لال پر. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یاد رکھو میری ماں، آپ کی مائیں آپ کے لیے اتنی نہیں روئیں، اتنی نہیں تڑپیں جتنے میرے آپ کے لیے آمنہ کے لال روئے ہیں. بڑے روئے ہیں. اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. امی عائشہ صدیقہ کور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پہ بیٹھ گئی. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مصلی پہ، آگے سامنے بیٹھ گئی اور آگے کہتی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا کیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ عائشہ کی غلطیوں کو معاف فرما، ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، جو پہلے کیے گناہ وہ بھی معاف فرما، جو آئندہ گناہ کرے وہ بھی معاف فرما، وما اسرت وما اعلنت، جو چھپ چھپا کے غلطی کرے وہ بھی معاف فرما، جو اعلانیہ گناہ کرے وہ بھی معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ سے سننے والی بات ہے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ ہنسی شروع ہو گئی حضرت عائشہ کو. یعنی بندہ بہت زیادہ خوش ہو تو ہنسی آنے لگ جاتی ہے بعض دفعہ، تو ہنسی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو رہی ہے بہت؟ جی یا رسول اللہ میری قسمت جاگ اٹھی، میرے لیے آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھا لیے تو میں کیوں نہ خوش ہوں، اور خوش ہونا بھی چاہیے. جس کے لیے ہم کہتے ہیں بزرگوں آپ بڑے نیک لگتے ہو میرے لیے دعا کرنا، کہتے ہیں نا اب بزرگ دعا کر دے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ بزرگوں کا بزرگ، امام البزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے ہاتھ اٹھائے بتاؤ وہ خوش نہ ہو تو اور کون خوش ہوگا. لیکن اگلی بات سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے. تو میرے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی، عائشہ واقعی تو خوش ہو رہی ہے لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے یہی دعا میں ساری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں. تو اس شخصیت پر کیوں سلام نہ ہو؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر فرمایا ان اللہ، او لوگو بے شک اللہ رب العزت، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں. یصلون علی النبی، اللہ صلات پڑھتا ہے، اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے صلات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے لیے برکت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او
ایمان والو صلو علیہ، تم اللہ کے نبی پر تم بھی سلام پڑھا کرو، تم بھی صلات پڑھا کرو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرو۔ ایک موقع پر توجہ سے سنتا کہ نماز آج مکمل کر لیں ہم، توجہ سے۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ کتنی سیڑھیاں؟ 3 سیڑھیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے قریب آئے، آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھنے لگے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بات کرنے والا بھی آمنہ کے لال کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں آمین۔ آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ آخر جو بات آپ نے کرنی تھی کر لی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے نرالی بات دیکھی ہے، آپ بالکل خود بخود یا رسول اللہ آمین 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 فرما رہے تھے، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جب میں منبر کے قریب آیا ادھر سے جبرائیل امین آ گیا۔ توجہ سے سننا، جب میں منبر کے قریب آیا ادھر سے جبرائیل امین آ گیا، اور جو ہی میں قریب آیا جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میں بد دعا کروں گا، آپ آمین کہنا۔ کیسے؟ یعنی آپ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ بندہ، توجہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ فرشتہ کون ہے؟ تمام فرشتوں کا جبرائیل سردار ہے، ایسی بات ہے نا۔ اور آمنہ کے لال کون؟ سارے انسانوں کے سردار، وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اور یہ سارے انسانیت کا سردار ہے۔ اللہ وہ بد دعا کر رہا ہے جبرائیل، اور آپ نے جب یہ بد دعا سنی آپ نے اوپر مہر لگا کے فرمایا آمین۔ او جبرائیل جیسے تو کہہ رہا ہے بالکل ایسا بندہ برباد ہو جائے جو میں محمد کا نام سن کر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ باقی 2 سیڑھیاں مختصر سن لو۔ وہ یہ تھا کہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ کرا سکے، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ جبرائیل کہتا ہے برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ زندہ موجود ہوں اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جبرائیل، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ پر ہم صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی، حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک صحابی تھا تو اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی دعا کے اندر ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 2 حصے اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا 3 منٹ کی اگر دعا مانگتا ہے نا، 3 منٹ کی، تو 1 منٹ درود پڑھتا رہے اور باقی 2 منٹ اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھتا ہے، اپنی درخواستیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت، بہت اچھی بات ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس کو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا کروں گا، 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنی دعا مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت، اچھا کیا تو نے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس کو اور بڑھا دے
تو تیرے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آئندہ کے بعد میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا دعا کے اندر بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہی طریقہ رہا کہ صرف درود پڑھتا رہے، اللہ تیری ہر جائز خواہش کو پورا کر دے گا۔ بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی مبارک چیز ہے، اس لیے درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ اب آؤ اپنے نماز والے موضوع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے یہ سکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کا سلام ہو، ایھا النبیو، اے اللہ کے پیارے نبی، اس کا ایھا النبیو، اے اللہ کے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتوں کا نزول آپ پر ہو یا رسول اللہ۔ یہ ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر نماز کے اندر وہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پر سلام پڑھتا ہے، لہذا یہ پڑھنا بھی چاہیے، نہیں پڑھے گا یہ سلام تو نماز ہی نہیں ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ سے ذرا، لوگ سوال کرتے ہیں بعض دفعہ، یار یہ جو ہم کہتے ہیں قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے، ان کو جو ہم سلام کرتے ہیں اور اشاعت والے کہتے ہیں کہ یہ قبروں والے نہیں سنتے، اور ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اے قبروں والو، ہے؟ ادھر سے کہتے ہو تم پر اللہ کی سلامتی، ادھر سے کہتے ہو وہ سنتے نہیں، اگر وہ سنتے نہیں ہو تو پھر تم پر کیوں کہتے ہو سلامتی ہو؟ پھر تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں اس بات کے بارے میں، مختصر یہ ہے سلام ہوتی ہے دعا۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ دعا بندہ کرتا ہے نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بندہ سنے بھی صحیح۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی کی ہے آپ نے؟ آپ کے ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہوتا نا، ضروری نہیں ہوتا۔ بیوی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی بیمار ہے، اس کو صحت دے، فلاں چیز دے۔ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے متعلقین کے لیے، مریضوں کے لیے، مسجد میں، گھر میں، آگے پیچھے مختلف مقامات پہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ سنے تو تب یہ دعا بنے گی، ورنہ دعا نہیں بنے گی، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا سننے والا اللہ ہے، اللہ کے سامنے بندہ دعا کر دیتا ہے، باقی اس کا انجام، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ میرا اللہ خود نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبرستان کے اندر جاتے ہوئے جو ہم دعا کرتے ہیں یہ ایک سلام بطور دعا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ یہ جو قبر والے مسلمان مرد و عورت دفن ہوئے پڑے ہیں ان کو سلامتی عطا کر اور عذاب قبر سے محفوظ فرما، اصل میں یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے اندر، اس وقت یہ جو سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اگر دعا جس کے لیے کر رہے ہو اس کا سننا ضروری ہے تو اس کا جواب پھر ایک بہت پیارا سا جواب ہے۔ اسی نماز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم سب پر، ٹھیک ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بندہ کہتا ہے ہم سب پر سلام ہو۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا بندہ جب نماز کا سلام پھیرتا ہے اس وقت جب دائیں طرف بندہ منہ کرتا ہے اس وقت نیت یہی کی جاتی ہے نا جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں ان پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی نیت ہوتی ہے نا؟ بائیں طرف بندہ منہ کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بائیں طرف لوگ ہیں ان کو پر میرا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، یہی مطلب ہوتا ہے نا اس وقت۔ تو کیا
ادھر بیٹھ کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کونے میں بیٹھا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ وہ میرے اوپر سلام کر رہا ہے؟ کہ نہیں سنا نے؟ تو لوگ آتے نہیں جی سلام تو سننا ضروری ہے، تاں سلام ہوندہ ہے دعا، تاں سلام ہوندہ ہے دعا تاں پڑھ دیجیے، دعا تو سننا ضروری ہے جس واسطے دعا کی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، جیسے وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ بھی قبروں والے نہیں سنتے، یہ اللہ کے دربار میں درخواست ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے مراد بھی یہ نہیں ہوتا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ڈھیر سلامتیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد السلام علینا، سلام و ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے عباد الصالحین، عباد عبد دی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بندے، صالحین نیک بندوں پر، میرے اوپر بھی سلام، آپ پر بھی سلام، اور ساری دنیا کے جتنے نیک مرد ہیں سب پر سلام ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بندہ آخری لمحات ہے نماز کے، پھر اپنی توحید کی گواہیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے تو نماز کے اندر جا بجا ہر موقع پر یہی کہتا رہا ہے سبحانک اللہم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، التحیات للہ والصلوات۔ یہ نعرے لگاتے لگاتے آخر پہ کہتا ہے اللہ پھر گواہی دے رہا ہوں تیرے علاوہ عبادت کا مستحق اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں دوسری گواہی یہ دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے، نور ہیں کہ بندے ہیں؟ بندے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو بندہ کہو تو کافر ہو جاؤ گے، گستاخ ہو جاؤ گے، اور نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ اقرار نہ کرے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کہ رسول اللہ کے بندے ہیں۔ جو صاحب کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو نور کا کہنا چاہیے، بندہ نہیں کہنا چاہیے، پھر ان کو ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنی نماز کے اندر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نُورُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا کرو۔ کیوں؟ ادھر تم کہتے ہو عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اور باہر تم سٹیجوں پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے ہو کہ نہیں رسول اللہ کو بندہ کہنا یہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ جہالت ہے، بالکل ٹوٹلی جہالت ہے بھائیو۔ اپنے عقائد میں کہتا ہوں حقیقت ہے، کئی دفعہ یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں، ایک نماز کا ترجمہ ہی بندہ سیکھ لینا، نماز کا سارے پردے فاش ہو جاتے ہیں، سارے راز کھل جاتے ہیں، بھئی کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ حقیقت ہے ایک نماز کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، گھڑی ٹھیک ہے؟ سوا ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس نے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا، اس کے بعد اب اس نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود جو اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب درودوں سے افضل ترین درود ہے، تمام درودوں سے افضل ترین۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، غالباً بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، آپ نے سکھایا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، دوبارہ اللہ پاک آپ کو لے جائے مدینہ شریف، حج عمرے کے سفر میں اللہ آپ کو مدینہ کی حاضری نصیب کرے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر اور جو سلام کا طریقہ ہے بھائیو وہ یہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
آپ کو کوئی کہے گا وہاں پہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، اپنے اپنی ماریں گے سارے۔ سب سے اتھینٹک طریقہ جو ہے، بہترین طریقہ جو شریعت سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ نماز والا سلام جو ہم پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ والا، یہ ہم نے وہاں پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں آ گیا کہ آپ پر سلام ہم نے کیسے بھیجنا ہے، وہ نماز میں بھیجتے ہیں، اب صلاۃ کیسے پڑھیں، درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ اللہ نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم ابنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی صلاۃ اور درود پڑھو۔ تو یا رسول اللہ وہ کیسے ہم پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قولو، تم کہو میرے صحابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے، اس کا معنی آپ کو آتا ہی ہوگا اور یہ پڑھنا ہے، مسنون ہے۔ اس کے بعد آخری مراحل ہیں نماز کے، بالکل چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں رٹی رٹائی دعائیں، دو دعائیں ہیں رٹی رٹائی، بس سفید داڑھی والا ہے وہ بھی یہی پڑھتا ہے، بچہ ہے وہ بھی یہی پڑھتا ہے، مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے وہ یہی دعا پڑھتے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہی دعا پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری درخواست ہے آپ سے کہ یہ موقع ہے بڑا عجیب سا، درود پاک جب پڑھ لی، نماز مکمل کرنے والے ہیں آپ، آخری مراحل ہیں، درود پاک کے بعد یہاں پر صرف رب اجعلنی اور ربنا اغفر لی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے، یہ بھی قرآنی دعا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، معصور اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی نماز مکمل کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھوں جب نماز مکمل ہونے والی ہو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ دعا یاد کر لو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کرے آتی ہو آپ کو، نہیں آتی تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کتاب چھوٹی سی لے لیں 20 روپے کی، نماز حنفی، اس میں بھی غالباً ہے یہ دعا، اور بھی نماز کی کتب ہیں، اینڈرائیڈ والے تو بڑے آسانی ہے ان کے لیے، آپ دعائیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج کل تو علم عام ہے، حقیقت ہے، عمل کوئی نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے عمل کوئی نہیں ہے، علم کے اسباب، علم کے ذرائع یہ بہت زیادہ موجود ہیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ صرف ایک ہی رب اجعلنی ربنا اغفر لی، صرف یہی دعا رٹی رٹائی نہ، بلکہ یہ دعا میں نے جو آپ کو بتائی ہے، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ اول اور یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر کو بتائی ہے۔ بتاؤ کتنی اہم دعا ہوگی جو نبی علیہ السلام خود تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ دعا یاد کرو، کہتے ہیں جی یاد نہیں ہوتی، کیوں یاد نہیں ہوتی؟ ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، اور یہ کیوں نہیں یاد ہوتی؟ یاد ہوتی ہے، ہماری توجہ کوئی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو آتی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دعا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو بتاؤں، یہ وہ دعا ہے جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے 70,000 فرشتہ آمین کہتا ہے 70,000 فرشتہ ہے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت رکن یمانی سے حجر اسود کا جو درمیان والا چھوٹا گیپ ہے، ایک کونا، اس کے اندر بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، اس لیے یہ بڑی اہم دعا ہے، قرآنی دعا ہے، یہ آپ پڑھیں۔ بڑی میں کہتا ہوں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو نماز ہے نا، نماز ایک تو نماز خود دعا ہے، دوسری بات یہ ہے نماز کے آخر پہ جو موقع ہے نا یہ دعا کا، انشاءاللہ یہ قبولیت کا موقع ہے۔ ادھر ہم مانگتے کوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، رب جلنی پڑھی اور فٹافٹ سلام پھیر کے گئے۔ یہ ہماری نمازیں بڑی کمزور ہیں، اس پر توجہ دیں، اس پر کوشش کریں، غور کریں، دعائیں یاد کریں۔ ایک اور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بھی قرآنی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بڑی اہم دعا ہے یہ ربنا آتنا، جو پہلے آپ نے پڑھی ہے اس کا آپ کو معنی آتا ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ میری دنیا بہتر کر، ہماری دنیا بہتر کر، وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت بھی بہتر کر، دونوں جہانوں کی خیریں طلب کر رہا ہے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ کتنی اہم دعا، جامع دعا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری دعا جو میں عرض کر رہا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن پیدا نہ کرنا، ہٹ دھرمی نہ آ جائے کہ حق بات سنی سمجھی اور جان بوجھ کے نہ مانے، ایسا مزاج یا اللہ ہمارا نہ بنانا۔ یہ تیسرے پارے کی سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے، ختم ہو رہا ہے یہاں پہ، وہاں پہ یہ دعا قرآن میں مذکور ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے 19واں پارہ، وہاں پہ میرے بھائیو دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی جامع دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یار کہ ایک عام معمولی دعا ہے، اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے یہ۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا بھی امام بنا دے۔ کتنی قیمتی دعائیں ہیں، لیکن ہم یاد نہیں کرتے۔ ہمیں ڈرامے دیکھنے کی فرصت ہوتی ہے، موویاں دیکھنے کی فرصت ہوتی ہے، فیس بک پہ ٹائم ضائع کرنے کی فرصت ہوتی ہے، باقی گیم کود، کھیل کود، خوشیاں غمیاں، دنیاوی کام کاج، یہ ساری چیزوں کی فرصت اور وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو بیچارے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے بارہا ریپیٹ کر رہا ہوں، یہی گزارش ہے، آپ کوشش کریں، دعائیں یاد کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تیرے نال مینوں بڑا پیار ہے۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی ہے، یا اے معاذ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک گل تینوں دساں؟ آپ نے فرمایا، معاذ فرماتے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھ لی کرنا تو آخر پہ دعا یہ کی کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس کا معنی جو نہیں آتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہا کیا ہے، اللہم اے اللہ اعنی تو میری مدد کر، علی ذکرک کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، و شکرک تیرا بہت زیادہ شکر ادا کروں، و حسن عبادتک چنگے طریقے نال عبادت کرن تے یا اللہ تو میری مدد کر۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، صرف ربی جعلنی ربی جعلنی ربنا فلیپ کا رٹا لگانا، یہ تو اب جو ہے نا، میں حقیقت بتاؤں آپ کو کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، کہ بعض لوگ اس کو لازمی سمجھتے ہیں، بھائی یہ پرسوں تو نماز تھی سی، ایسی بات نہیں ہے۔ درود پاک کے بعد جو آپ نماز میں تحیات کے بعد عبدو و رسولو پہ پہنچے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد آپ قرآن و سنت سے جو دعائیں منقول ہیں، وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ حقیقت ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جو دنیا کے سانس ہے نا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جس وقت بندہ مر جاتا ہے اس وقت پھر اس کے اعمال نامے ٹھپ ہو جاتے ہیں، پھر ذرا برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت ہے، 3 4 پڑھیں، 10 دعائیں پڑھیں۔ فرضی نماز کے اندر اگر امام جماعت کرا رہا ہے تو اس کے لیے تو شریعت کا مسئلہ ہے ذرا مختصر ہو،
تاکہ پیچھے مقتدیوں میں کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی کسی مصروفیت میں مصروف آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو اختصار ہے، شریعت کی منشا یہی ہے کہ فرض نماز ذرا مختصر پڑھی جائے۔ اس کے بعد سنن اور نوافل، یہ تو لمبے لمبے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں، لمبا قیام اللہ کو بڑا پسند ہے، لمبے قیام والی نماز جس میں ہم پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں قل واللہ احد، آنے کے باوجود 10 صورتیں بھی آتی ہیں اکثر لوگوں کو، اور میجر مشہور جو صورتیں آتے ہیں وہ بھی لوگوں کو آتی ہوتی ہیں، لیکن نہیں پڑھتے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ حقیقت ہے، میری آپ سے منت ہے، اب تو پرماننٹ آپ کا خطیب بن گیا ہوں یار، اب تو میرا کوئی تھوڑا سی یہ والا تعاون کرو، میری درخواستیں منظور آپ قبول کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پر غور کرو گے نا انشاءاللہ، پھر دیکھنا نماز پڑھو گے تو مزہ آئے گا، نماز ادا کرو گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ دعائیں پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، جتنا وقت ہے اس کے مطابق اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے، ربنا اغفر لی، یہی رب اجعلنی والی کی اتنی قیمتی دعا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لیکن ہمیں معنی کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنی بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں۔ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اے اللہ میں نے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، دعا تو قبول کرنے والا ہے، دعا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری غلطیاں معاف کر دے۔ یار یہ ہر روز ہم پڑھتے ہیں پر ہمیں معنی کا نہیں پتہ نا، تو اس لیے ہماری نمازیں کے اندر جان نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز برائی کے کام سے روکتی ہے، ہر بے حیائی اور فحاشی اور منکر کام سے نماز روکتی ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں نماز، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور غلط کام اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ ہم غلط ہیں۔ اللہ کا فیصلہ اور قانون اٹل ہے، جو نماز کر کے پڑھے تو پھر وہ گناہ سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری نمازیں نہیں ہوتی، اس لیے ہم گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ دعاؤں کو یاد کریں۔ نماز کا مفہوم ترجمہ میرے خیال میں 6 جمعے ہو گئے نا، آج چھٹا جمعہ ہے، 7واں ہے، چھٹا جمعہ ہے، 6 جمعے لگائے، یعنی 6 گھنٹے میں نے لگائے آپ کے سامنے، صرف نماز کا ترجمہ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے گزارش ہے 10-20 روپے کی کتاب لے لو، نماز حنفی یا نماز کی کوئی بھی کتاب لے لو، اس پہ نماز کا ترجمہ ہے، وہ یاد کر لو۔ موبائلوں والوں، آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، پلے سٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر لو، نماز کا ترجمہ لکھ کے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو، PDF میں مل جائے گا، باقاعدہ ایپ بنی ہوئی آپ کو مل جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، مکان بنا لیا، کوٹھی بنا لی، کاروبار بنا لیا، بزنس کر لیا، یہ چیزیں ہم اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ بھائیو یہ مستقبل نہیں ہے، دنیا کی زندگی موجودہ زمانہ ہے، بس یہ مستقبل قریب جو ہے نا، یہ ہمارا سمجھو موجودہ زمانہ ہے۔ مستقبل تیرا میرا شروع ہوگا قبر سے، تیرا میرا مستقبل ہے میدان محشر، تیرا میرا مستقبل ہے جنت، اس کو بنا، اس کی فکر کر۔ دنیا کا ضروریات جو ہیں وہ اویل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال طریقے سے دنیا کمانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آخرت کی فکر بھی ساتھ کرنی ہے۔ دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور وہ گل یاد رکھنی ہے جی تو پہلے سمجھائی ہے کہ اب نماز کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی، امام تو چلو اونچی آواز سے کہتا ہے، تو جو مقتدی ہوتا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف منہ کرتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے دائیں طرف جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں سب پر ان اللہ کا سلام ہو۔ یہ سارے نمازی سنتے بیٹھے ہوندے، سنتے بیٹھے ہوندے نہیں سنتے بیٹھے ہوندے۔ لوگ آتے ہیں جی قبرستان ویندے السلام علیکم یا قبور پڑھ دے ہاں، یہ تاں ہی پڑھ دے ہاں جو قبر والے سن دیں۔ اور بھائیو یہ سلام دعا ہے، دعا جس کے لیے کی جاتی ہے اس کو سنانا ضروری نہیں ہوتا۔ نماز کے اندر خود سلام پڑھتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ نہیں سن رہے ہوتے تو کیا یہ دعا نہیں ہے؟ دعا ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کر دینی ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا جی، ٹھیک ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا جی اختلافی گل ہے،
وہ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں آپ کو ریگولر ٹائم دوں گا انشاءاللہ. میری کوشش یہی رہے گی آپ 12:45 بجے آ جایا کریں اور 1:30 بجے صرف پونا گھنٹہ بیان ہوگا، پونا گھنٹہ آپ نکالیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ثواب ہوگا. اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو.